ہومس کو فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر پھر سے شمالی شام کی طرف روانہ ہوا۔ اب کی بار مسلمانوں کا ارادہ حلب، انطاکیہ سمیت پورے شام پر قبضہ کرنا تھا۔ جب اسلامی لشکر حما سے شیزار پہنچا تو ان کا سامنا ایک رومی قافلے سے ہوا جو انطاکیہ سے کناسرین کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے دستے نے اس قافلے کو گھیر لیا اور اس قافلے سے مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو انطاکیہ میں موجود اپنے جاسوسوں سے بھی یہ خبر ملی کہ ہرقل اس مرتبہ فیصلہ کن لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ ہرقل نہ صرف رومی بادشاہ تھا بلکہ ایک بہترین جنگجو بھی تھا۔ جب وہ بازنطینی سلطنت کا بادشاہ بنا تھا، اس وقت بازنطینی سلطنت تقریباً اپنا عروج کھو چکی تھی۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں ساسانیوں اور ترکوں سمیت اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے کر بازنطینی سلطنت کے کھوئے ہوئے تمام علاقے واپس لے لیے تھے۔ عرب کے مسلمانوں سے بے شک اس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں ہوئی تھیں، مگر ابھی تک اس نے عربوں کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت نہیں لگائی تھی۔ لیکن اس مرتبہ عرب اپنے وطن سے بہت دور اور بازنطینی سلطنت کے بہت اندر آ چکے تھے۔ اب ہرقل عربوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کر کے اپنے وطن سے نکال دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا لشکر تیار کیا جو اس سے پہلے شام کی سرزمین نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ کر کے اپنی گزشتہ شکستوں کو فتح میں تبدیل کرنا تھا۔ 635 عیسوی کے آخر میں جب مسلمانوں نے حمص کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ہرقل اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے سلطنت کے تمام صوبوں سے فوجیں اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ اس فوج میں شہزادے، رئیس اور چرچ کے پادری تک شامل تھے۔ مئی 636 عیسوی تک انطاکیہ اور اس کے قرب و جوار میں 1.5 لاکھ کا رومی لشکر جمع ہو چکا تھا۔ اس لشکر میں روسی، سلاوی، فرینک، رومی، یونانی، ارمینیائی، جورجین اور عرب عیسائیوں کی فوج کے دستے شامل تھے۔ اس رومی لشکر کی کمان ارمینیا کا بادشاہ وہان، جسے کچھ مورخین نے مہان اور حامان بھی لکھا ہے، روسی شہزادہ کناتیر، غسانی بادشاہ جبلہ بن انہم، گریگری اور درجان کر رہے تھے۔ وہان اپنے ارمینیائی دستوں کی کمان کر رہا تھا، جبکہ جبلہ کے پاس خصوصی طور پر عیسائی عربوں کی فوج تھی۔ کناتیر نے روسی اور سلاوی دستوں کی کمان سنبھال رکھی تھی اور باقی یورپی دستے گریگری اور درجان کی قیادت میں تھے۔ ہرقل نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اس رومی لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کیا اور اس پوری رومی فوج کا سپہ سالار وہان کو مقرر کیا۔ اسلامی لشکر اس وقت شام، اردن اور فلسطین میں بکھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید اپنے دستوں کے ساتھ شمالی شام میں تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ اردن میں، حضرت عمر بن عاص فلسطین میں، جبکہ حضرت یزید بن ابی سفیان کیسریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ اس صورتحال میں اسلامی لشکر اس قدر غیر محفوظ تھا کہ رومی انہیں ایک ایک کر کے ختم کر سکتے تھے۔ شاید ہرقل کا بھی یہی منصوبہ تھا۔ ہرقل نے کیسریہ میں سمندری راستے مزید فوج بھیج کر وہاں بھی 40 ہزار کا لشکر جمع کر لیا تھا تاکہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کو وہاں مصروف رکھا جائے اور ضرورت پڑنے پر اس لشکر سے اردن اور فلسطین میں مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکے۔ ہرقل کے ان تمام منصوبوں کی خبر اسلامی لشکر تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ زیادہ تر مسلمان شام میں رہ کر یا آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے حق میں تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے تمام دستوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیے اور پیچھے ہٹ کر عرب کی سرحد کے قریب رومیوں سے لڑنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم مدینہ کے قریب ہوں گے اور ہمیں کمک بھی جلدی پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے خط و کتابت میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا، خدا نہ کرے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمارے عقب میں صحرا ہوگا اور ہم صحرا میں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ رومی فوجیں نہ تو صحرا میں ہمارا مقابلہ کر سکیں گی اور نہ ہی ہمارا پیچھا کرنے کی ہمت کریں گی۔ لیکن اگر ہمیں یہاں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہم پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے جابیہ کے میدان کا انتخاب کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو بتایا کہ جابیہ عرب کی سرحد کے قریب ہونے کے علاوہ ہمارے لیے اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ وہاں ہمارے جانوروں کے لیے چارے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جابیہ کے میدان میں ہمارے گھڑ سوار دستے بھی گھوم پھر کر لڑ سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے
خالد بن ولید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خلیفہ حضرت عمر کو ان کے حالات کی خبر دی اور تمام اسلامی دستوں کو لکھا کہ وہ جابیہ میں اکٹھے ہو جائیں، اور خود بھی اپنے دستے کے ساتھ جابیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی لکھا کہ تمام شہروں کو ان کی جزیے کی رقم بھی واپس کر دو۔ شیزار، حمص، حما، دمشق سمیت تمام شہروں کو جزیے کی رقم واپس کر دی گئی، جس نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بڑا متاثر کیا۔ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہرقل نے رومی فوج کے پہلے دستے کو قناطیر کی قیادت میں بیروت کے راستے دمشق کی جانب روانہ کیا۔ دوسرے دستے کو غسانی بادشاہ جبلہ کی قیادت میں حما کے راستے حمص کی طرف روانہ کیا۔ تیسرے دستے کو دیرجان کی قیادت میں حلب کے راستے حمص کی طرف روانہ کیا۔ چوتھے دستے کو گریگری کی قیادت میں شمال مشرق کی طرف سے حمص پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ پانچویں اور آخری دستے کو، جس کی کمان اس لشکر کا سپہ سالار وہان کر رہا تھا، اسے جبلہ کے دستوں کے پیچھے محفوظہ کے طور پر رکھا گیا۔ ہرقل سب سے پہلے حمص میں حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کے دستوں کو گھیر کر ختم کرنا چاہتا تھا، مگر جب رومی فوج حمص میں پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ مسلمان وہاں سے نکل کر جابیہ کی طرف چلے گئے ہیں، جہاں پر اسلامی لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ لہذا رومی فوج مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے جابیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے 4000 کے گھڑسوار دستے کے ساتھ اسلامی لشکر کے عقب میں سفر کر رہے تھے۔ جب رومی لشکر کا ہر اول دستہ ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر لڑائی ہونے کے بعد رومی فوج کا ہر اول دستہ پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے رومی فوج محتاط ہو گئی اور اپنی رفتار سست کر دی۔ تمام اسلامی دستوں کے اکٹھا ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید کے مشورے کے مطابق جابیہ کے قریب یرموک کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔